بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا پروجیکٹ مریم نواز کا۔ ایک پروجیکٹ آصف زرداری صاحب کا بھی ہے کہ وہ بلاول زرداری کو اس ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیسا چل رہا ہے ان کا پروجیکٹ؟ وہ زرداری صاحب نے 23 مارچ کو خطاب کیا، اس خطاب کے کلپس چل رہے ہیں، ایک ہم بھی چلائیں گے، 2 منٹ 50 سیکنڈ کا ہے، اگر کسی کو سمجھ آ گیا۔ وہ کلپ دیکھنے کے بعد میں نے پیپلز پارٹی کے ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے ان کو فون کیا، ان کے اچھے لیڈرز میں شمار ہوتا ہے ان کا، ان سے میں نے تذکرہ کیا، میں نے کہا یہ بڑا ان کا کلپ وائرل ہوا ہے اور ان کی تقریر کے مختلف حصے ہیں جو لوگ چلا رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کیا کہانی ہے؟ اور بلاول بھٹو زرداری کو آپ کہتے ہیں کہ جناب بے نظیر بھٹو کا بیٹا اور چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر جمہوریت والی پارٹی ہے، تو ہم تو بلاول کو مستقبل میں وزیر اعظم بنائیں گے۔ اب یہ جب آپ کہانی سنا رہے ہیں، آپ کھڑے کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ جائیں اور جا کے حلقہ NA 127 8 فروری کے الیکشن رزلٹ کو ذرا کھولیں، پڑھیں۔ میں نے پڑھا، انہوں نے کہا اس کو سمجھیں، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ہم کتنا گھاٹے کا سودا کریں گے۔ اور خیر زرداری صاحب کی تقریر کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ ان کو وہ اردو اس طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، تو وہ رومن میں لکھ کے ان کو دی گئی۔ یہ تو آکسفورڈ کے نہیں پڑے ہوئے، اور وہ رومن میں لکھی ہوئی جو ہے وہ پھر ایج فیکٹر بھی ہے، ایک ویسے بھی وقت آتا ہے بندے کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو گو ہوم۔ یہ زندگی کے ہر شخص کے ساتھ جو ہے وہ ایگزٹ ہونا ہی ہونا ہے، وہ ہوتا ہے، اور آپ وقت پہ ریئلائز کر لیں۔ ہم نے خیر اپنی کرکٹ میں مثالیں دیکھی ہیں، ایسے لیڈرز، ایسے کھلاڑی، ایسے کرکٹرز جن کو گراؤنڈ میں اترتا دیکھ کے لوگ جو ہے ان کی وارفتگی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا تھا، اور پھر ان لوگوں کو جس طریقے سے ذلیل و رسوا ہو کر کرکٹ سے رخصت ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہاتھ باندھ دیتے ہیں لوگ کہ بھائی آپ بس کریں، جان چھوڑ دیں۔ ایسے بھی لوگ ریٹائر ہوئے ہیں نا، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پیک پہ، جسے کہتے ہیں نا پریا میلہ چھٹ جانا، بالکل ایسے ہی کہ آپ بھرا میلہ چھوڑ دیں، آپ ایک ایسی گڈ نوٹ پہ اپنا کریئر کو اختتام کر دیں کہ جہاں پر پھر آپ کو لوگ کم از کم اس ایک ڈومین میں ایسے یاد کریں جیسے یاد کرنے کا حق ہے۔ بگیسٹ اچیومنٹ اس فیلڈ میں نہیں ہوتا، لوگ چپ کے رہ جاتے ہیں نا، تو وہ خیر زرداری صاحب کی تقریر پہ آتے ہیں بعد میں۔ بلاول بھٹو زرداری کے جو پراسپیکٹس ہیں، بلاول بھٹو زرداری کو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گھنے سایہ دار درخت کی چھاؤں میں ایک اور گھنا سایہ دار درخت نہیں اگ سکتا، بالکل۔ اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری اس امبریلا کے نیچے ہیں، اس چھتری کے نیچے ہیں جس چھتری کا نام آصف علی زرداری ہے۔ ان کے کیے ہوئے تمام تر فیصلے، جن کو پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے دلیر آدمی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اب وہ کس قسم کے فیصلے کرنے لگ گئے ہیں جیسے ہی وہ ایک خاص ایج گروپ میں داخل ہوئے ہیں۔ اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمارا صفایا ہو گیا اور عمران خان فیکٹر اتنا تباہ کن ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم چلیں گے کیسے جب ہمارے پر اتر دیے گئے، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور ہمیں چوں کرنے کی اجازت نہیں ہے صحیح اس نظام میں، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے مقابلے میں۔ اس کو ذرا ترتیب سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے حلقہ NA 127 لاہور 2 کا الیکشن رزلٹ، جہاں سے بلاول الیکشن لڑے تھے۔ اب اس رزلٹ کے مطابق جو آفیشلی جاری کیا گیا فارم 47 کے اوپر، اس کے مطابق عطا اللہ تارڑ، جن کا یہ حلقہ بھی نہیں ہے، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، ان کو 98,210 ووٹ ملے۔ 2 لاکھ کوئی کچھ ہزار کی یہ کانسٹیٹوئنسی ہے، 2,17,000 سے 2,30,000 کی کانسٹیٹوئنسی ہے۔ 98,210 ووٹ ملتے ہیں عطا اللہ تارڑ کو۔ ملک ظہیر عباس کھوکھر، ان کو ملتا ہے 82,230 ووٹ، پی ٹی آئی کے، جو انڈیپینڈنٹ کے طور پہ لڑ رہے تھے۔ اور بلاول بھٹو زرداری کو ملتا ہے 15,005 ووٹ، یعنی یہ ٹوٹل کانسٹیٹوئنسی کا 6%۔ میں نے پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا یہ رزلٹ، 15,000 ووٹ صرف۔ اور
اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ان کی پارٹی کے لیڈرز کا فوکس تھا وہاں پر یہاں جا پر جلسے کیے انہوں نے. جلسے کیے. اس دن شیلا رضا صاحبہ میرے پروگرام میں آئی ہوئی تھیں, وہ اس حلقے کے مختلف چھوٹے چھوٹے گلی محلوں کے نام بتا رہی تھی. جی انہوں نے کہا میری فنگر ٹپس پہ مجھے یاد ہے, بالکل ہم نے جا کے کیمپین کی ہے. بلاول بھٹو زرداری کو جو کچھ بھی ہو, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ الیکشن جیتے ہیں, لیکن وہ الیکشن جو ہے اس طرح بھی نہیں ہارے جس طریقے سے دکھایا گیا. بلاول کو پنجاب سے الیکشن لڑنے کی سزا دی گئی. اچھا. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ہارے ضرور ہیں لیکن ہم دوسرے نمبر پہ تھے, تارڑ صاحب تیسرے نمبر پہ تھے, ہم ایسے نہیں ہارے, ہم عزت سے ہارے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے, وہ پیپلز پارٹی کے لوگ اس بات پہ شکوہ کنایا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور کہو کہ ہم پنجاب ہارے ہیں, لیکن آپ جب یہ بتاتے ہو کہ ہم اس برے طریقے سے ہارے ہیں کہ ہماری ضمانتیں بھی ضبط ہو گئی ہیں اور ہمارا پارٹی کا چیئرمین صرف 15,000 ووٹ لے سکا, تو کل کو جب ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو ہمارا تو یعنی کہ جس طرح ایک سنیما میں کھڑکی توڑ رش ہوتا ہے نا کسی فلم پہ, اور کہیں پر جو ہے وہ کتے بھونک رہے ہوتے ہیں, تو یعنی سنسان بیابان, جنگل اجاڑ ویران. تو ہمارا تو جس وقت الیکشن آئے گا ہماری پارٹی کے اوپر اگر ہمارا چیئرمین اتنے ووٹ لیتا ہے جو وہ دکھایا جاتا ہے, تو پھر تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں, گھاس نہیں ڈالے گا. کہتے ہیں ہمارے اس تمام معاملے کے باوجود ہماری جو پھر بھی کچھ نہ کچھ جو اسٹرانگ پاکٹس تھیں وہاں سے بھی ہمیں بدترین طریقے سے ہرا دینے کے باوجود ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ اب ہم مسلم لیگ نون کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے اور ہمیں پنجاب میں پالیٹکس کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا. اور جب ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ نہیں, اتحادی حکومت کے ساتھ اتحادی ہماری حکومت ساتھ مجبوری چلے, مجبوری ہے, مجبوری والی کہانیاں. تو یہ جو ہم گھاٹے کا سودا کر بیٹھے ہیں نا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں نا آن دا بیسس آف انفارمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ناک ڈاؤن کیا, جس کے خلاف فیصلہ دیا. صحیح. فار ایگزامپل فرام ڈے 1 وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت بنانے کے قائل نہیں تھے. صحیح. اور اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ مجبوری ہے, ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے, ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں, ہمیں یہ کرنا پڑے گا. میری الیکشن کا آپشن ہوتا ہے نہیں, وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا. بہرحال جو کرا کے وہ یہاں پر آگے. اب اس وقت صورتحال پیپلز پارٹی کی یہ ہو چکی ہے, زرداری صاحب کی تقریر جو کہ, اور ہر وہ چیز جو کہ فیصلہ آصف علی زرداری لیتے ہیں وہ کاؤنٹ ظاہر ہے کہ بلاول کے کھاتے میں ہوتا ہے. بلاول نے ایک تقریر کی تھی لاسٹ اسمبلی پہ جانے سے پہلے, الوداعی تقریر. اس میں نہیں ورک ایتھک کے بعد والی. اچھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسے فیصلے کریں کہ جس سے میرے اور مریم نواز کے لیے آسانی ہو, تو ایسے فیصلے نہیں ہوئے. اچھا. اب اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی اور موجودہ سیاسی منظر نامے پہ پیپلز پارٹی کی اس وقت حیثیت یہ ہے کہ مجھے ابھی 2 دن پہلے کسی نے بتایا کہ جو ابھی ایک تو میٹنگ ہوئی ہے نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, وہ جو پاور شیئرنگ فارمولا تھا, کمیٹی کا اجلاس 14 مارچ کو ہوا. انہوں کہتے ہیں اس سے پہلے ایک اجلاس ہوا تھا. ہماری اس وقت ویلیو یہ آ چکی ہے کہ ایک اس سے پہلے اجلاس ہوا تھا جس کو اسحاق ڈار صاحب چیئر کر رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مسلم لیگ نون کے لوگ تھے, اور پنجاب سے اس میں ایک پاورفل خاتون منسٹر نے شرکت کی. اچھا. اور وہ جو پنجاب کے حوالے سے ریزرویشنز تھے ہم بتا رہے تھے, ایک تو وہ انہوں نے ویڈیو کال پہ ویڈیو بھی نہیں آن کی, وہ آڈیو کے ذریعے جو ہے وہ اس پہ اویلیبل تھیں, وہ اپنی شکل بھی نہیں دکھانا چاہ رہی تھی. نہیں, ان کی بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران نا جب یہ ساری بات چل رہی تھی تو گورنر صاحب نے کچھ چیزیں بتائیں, کچھ کہیں اسحاق ڈار صاحب کے گوش گزار کیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے ان کو کہا مخاطب کر کے کہ یہ اس کو دیکھ لیں, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ گورنر صاحب کو کہیں کہ یہ آج کی ملاقات کا ایجنڈا نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے پنجاب میں, اور ہم سے یہ توقع یا ہماری لیڈرشپ یہ آس لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے پنجاب جو ہے ہم نے پاکستان کا وزیر اعظم بنانا ہے. بلاول بھٹو زرداری کو ہم نے کیسے بنانا ہے؟ آپ کہتے ہیں قومی اسمبلی کی نشستیں اٹھا کے دیکھیں, قومی اسمبلی کی جو ٹوٹل نشستیں ہیں 336, جس میں ریزرو سیٹس ملا کر ہیں, آپ کا جو پرائم منسٹر بنتا ہے وہ نصف پہ بنتا ہے جی, 172-73 کے اوپر آپ کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے. تو پنجاب میں کتنی سیٹیں؟ 141 جنرل سیٹس ہیں, اس کے اوپر آپ ریزرو سیٹس ملا لیں تو 173 سیٹس بنتی ہیں. اگر آپ پنجاب سویپ کر جائیں تو آپ کو کسی اور جگہ سے سیٹ ہی نہیں چاہیے, اکیلا پنجاب والا. تو کہتے ہیں جب ہم پنجاب کو مائنس کرنے کے بعد ہم پالیٹکس کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ نو گو ایریا ہمارے لیے اور ہم نے پالیٹکس اس کے بار بار کرنی ہے,
تو پھر ہمارے پلے رہ کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف محتاجی کے اوپر ہیں اور ہم نے جب بھی الیکشن لڑنا ہے تو سائیں جانن تے گائیں جانن. تو پھر جب یہ جو سائیوں کی مرضی ہوئی تو ہمیں جتوا دیں گے, نہ ہوئی تو نہیں. وزیر اعظم سے جب 9 ارب روپیہ ملتا ہے بلاول صاحب کو, سوابدیدی فنڈ مختص کیا جاتا ہے, جی, تب تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. نہیں, وہ یہ ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ایک دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم کی پر جب ناراضگی ہوتی کاف لیگ میں وہ حصہ دار تھے حکومت کے, اس کے بعد وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ تھے, پھر نون لیگ کی حکومت کا حصہ تھے, پی ٹی آئی کا بھی تھے, حکومت کا حصہ تھے, پھر پی ڈی ایم کا حصہ تھے, اور اب وہ پی ڈی ایم حصہ سیزن 2 کا تو بھی. ان کا نا ایک وتیرہ, ان کا ایک پیٹرن اسٹیبلش ہوا. پہلے سٹارٹ میں ظاہر بھائی تھے, الطاف بھائی ناراض ہو گئے, بھائی نے اجلاس طلب کر لیا, رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے 9-0 کے اوپر, ٹیلیفونک خطاب ہو رہا ہے, ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں, خلاف سٹیٹمنٹس حکومت کے. ایک وفد جاتا ہے, 4 مطالبے منواتے ہیں, واپس حکومت میں. پیپلز پارٹی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب ناراض ہے, آپ کو پتہ ہے نا, 2023 میں ناراض ہو گئے, 2024 میں ناراض ہو گئے, 2025 میں ناراض ہو گئے, 2022 میں ناراض ہو گئے, ہر سال ایک ناراضگی ہوتی ہے. اور ایسے تاثر ملتا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی بہت نالاں ہے اور سخت بیان آنا شروع ہو گئے ہیں, اور بلاول نے وہ انٹرنیٹ کا شارک, صرف انٹرنیٹ کا کیبل پاکستان کا کھاتا ہے, اور اس قسم کے وہ بیان دینا شروع کر دیے. ان کے کچھ گورنر صاحب نے کہا کہ یہ سارے فارم 47 ہاں, یہ سارا اس قسم کے ایسے فیصلے کر رہی ہے جیسے 2/3 میجارٹی لے کر آئی ہو. ان سارے سٹیٹمنٹس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت ملتی ہے, ایک ملاقات ہوتی ہے, وہ جناب کوئی تھوڑا سا تحفوں کا تبادلہ ہوتا ہے, کوئی ثوابدیدی فنڈ اور وہ چیزیں مختص ہوتی ہیں, اور سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں. پیپلز پارٹی غائب ہو جاتی ہے, پیپلز پارٹی کی تنقید بھی ختم ہو جاتی ہے, میڈیا پہ پریزنس. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے. ایسی صورتحال میں آپ خود سوچ لیں کہ جو عمران خان فیکٹر ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پولیٹکس تبدیل ہو چکی ہے, ہمیں ڈیلی بیسس کے اوپر ایک بیانیہ دینا ہے, ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی نے جو اس وقت انت مچائی ہوئی ہے, چاہے ان کا پارٹی لیڈر جیل میں ہو, چاہے ان کے لوگ یہاں پر, ان کا تاثر یہ ہو کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں, ان کا جیل سے باہر موجود لیڈرشپ اور عوام کے درمیان کنیکشن کوئی نہ ہو, وہ آن گراؤنڈ کوئی کام نہ کر رہے ہوں, کچھ نہ کر رہے ہوں, لیکن ان کی سپورٹ بیس اور ورکرز جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں, ان کی ووٹر بیس انٹیکٹ ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر آپ خود سوچ لیں کہ ہمارا کتنا اچھا پروجیکٹ چل رہا ہے. اب وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں, وہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر چھاپ آصف علی زرداری صاحب کی ہے. اب زرداری صاحب کی آپ تقریر سنیں, جو انہوں نے تقریر فرمائی ہے, آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ہاں, نہیں, وہ دیکھیں ایج فیکٹر ہے اس چیز کو, آپ ظاہر ہے کہ اس پہ تنقید بھی جائز ہے, تنقید کہ ملک کا سب سے بڑے آئینی عہدے پر بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ فزیکلی, نہیں, ان کی اب جوائنٹ سیشن سے تقریر دیکھیں, اس میں لب و لہجہ, کانفیڈنس دیکھیں, اور 23 مارچ کی پچھلے سال والی بھی تقریر دیکھ لیں, اور یہ بھی تقریر دیکھ لیں, یہ دونوں وہ نہیں کر پائے. وہ 23 مارچ والی دونوں تقاریر نہیں, دونوں تقاریر میں یہ مسئلہ تھا. لیکن یہ جو گزشتہ روز مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ تھا جی. ان کے یہ ذرا سن لیں کہ تقریر کا کچھ حصہ میں پلے کر دیتا ہوں. خواتین و حضرات, ہماری سامنے سفر آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں. یاد رکھیں, پاکستان کی اصل طاقت اس کی عوام ہے. آپ کی ثابت قدمی, محنت اور حب الوطنی نے ہمیشہ اس ملک کی مشکلات سے نکالا ہے. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے تمام تر طاقت ملک کی ترقی کے لیے وقف کر دیں. آئیے اختلافات سے بالاتر ہو کے خوشحال اور پرامن پاکستان کے لیے کام کریں. مایوسی اور منافی سوچ کو ترک کر کے اتحاد, سچائی اور امید کو اپنائیں. ہمیں ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جو طاقتور, ترقی یافتہ
और इंसाफ पर मुबनी हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त और अज़मत और सरबुलंदी के राह पर चलाए के इत्तेफाक से अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अच्छा आगे भी है आखिर में मैं शानदार परेड के इंतकाल पर परेड कमांड। अच्छा अब जाहिर है कि इसमें वो है, देखिए लोग जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं वो किसी एक लफ्ज़ में फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो खान साहब का भी याद है, एक बड़ा मशहूर रूहानियत वाला, एक लफ्ज़ पे आकर स्ट्रगल करना, उसको गलत अदा कर देना, ये एक रूटीन की बात है, इतना बड़ा मसला नहीं है। आप और हम गुफ्तगू कर रहे हो करते हुए कल हो गया था सुप्रीम कोर्ट बाहर। हाँ आप वो कल आपका वो हो गया था, आज मैं जिस तरह वो लास्ट वीडियो में एंजेलिना जोली को एंजेलिना जोली बोल गया था, फिर हो जाता है, तो ये हो जाता है। लेकिन आप विजिबली स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, मतलब लेकिन आपको भी खुद एक वक्त आता है कि जब आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मेरी मौजूदगी से मेरी पार्टी को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो। इसके बाद एक तकरीब हुई है लंबी सी, जिसमें हमारे कुछ दोस्तों को आज मेडल शेडल मिले हैं, बड़ी लंबी तकरीब चली है, उसमें ये खड़े थे और काफ़ी देर, घंटा 2 घंटे की वो तकरीर होती है। बहरहाल एक एज फैक्टर है, अलबत्ता जाहिर है कि इट डजंट गो इन गुड ऑप्टिक्स, मतलब पब्लिकली जितनी नेगेटिव पब्लिसिटी पीपल्स पार्टी की या आसिफ अली जरदारी की या बिलावल भुट्टो जरदारी की या पीपल्स पार्टी की ओवरऑल अभी तक पीछे उनके चल रहे, वो 2023 में हुई है, 23 मार्च को हुई है, तो वो आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि आपको इसका फिर कितना सियासी फ़ायदा हो रहा है। अगर तो जरदारी साहब ये समझते हैं कि मेरी इस अम्ब्रेला के नीचे, आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट दिया था जब वो एक मार्च लेके पंजाब की तरफ निकले थे इलेक्शन से पहले जी, कराची से जी, और उस वक्त जरदारी साहब का मामला ये चल रहा था कि वो इलेक्शन डिले के हामी हो गए थे जी, बिलावल कहते इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि जरदारी साहब सदर जरदारी घर में मेरे वालिद हैं, मेरा हुक्म उनका जो है वो घर के मामलात में मानना मेरे पे फर्ज है। लेकिन जब तक सियासत की बात है तो फिर मैं अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और आवाम की तरफ देखूंगा। आप उस दिन देखें कि बिलावल के बारे में कितनी पॉजिटिविटी रिलेटिवली क्रिएट हुई थी। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था। उन दिनों वो तकरीरें कर रहे थे कि ये तीर है जिससे मैं शेर का शिकार करूंगा। वो आसिफ अली जरदारी, हम वो नहीं है जो ख़वातीन को सियासी कैदी बनाए, मैं मुझे वोट दें मेरे दौर में और जब हम हुकूमत में आएंगे तो फिर कोई सियासी कैदी नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में उनको पता था कि हम किस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करेंगे तो हमें वोट मिलेंगे। फिर वो शहबाज शरीफ को कह रहे थे कि आए हमारे साथ डिबेट करें, मुबाहिसा करें। वो कहते थे मुबाहिसा भी होगा, मुवाजना भी होगा। तो वो एक छोटी सी उन्होंने क्वेश्चन क्रिएट किया था। अभी भी पीपल्स पार्टी को पता है कि अगर पंजाब में पॉलिटिक्स करनी है तो एंटी नून लीग पॉलिटिक्स करेंगे तो अपनी स्पेस बना सकते हैं, वरना एंटी पीटीए, वरना घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तोड़ सकते हैं आप अगर कोई कहीं से वोट, तो वो नून लीग का उसकी इजाज़त नहीं है। तो जिस प्रोजेक्ट का आप पूछ रहे थे वो प्रोजेक्ट भी कोई अच्छा नहीं चल रहा, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा का प्रोजेक्ट है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।